بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز حضرات، سامعین کرام اور ناظرین اور میری آواز سننے والوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت اپنے گھر کی فضیلت کا بیان کر رہے ہیں، بیت اللہ کی فضیلت کا بیان، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے آباد کروایا اور اسے لوگوں کے آنے جانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا، اور اس میں بے شمار نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی. اس مرکز کو اللہ تبارک و تعالی نے روئی زمین کے ایک ایسے مقام پر بنایا کہ جو بالکل زمین کا ایک مرکز ہے. جس طرح انسان ہے اور انسان کے ایک ناف ہے، اور اسی ناف کے ذریعے سے انسان ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی سے اس کے ہر عضو کو یہیں سے خوراک کی سپلائی مہیا کی جاتی ہے. گویا کہ ہر جوڑ جب بن رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہیں سے سپلائی اس نالیوں کے ذریعے سے باریک باریک ہو، چاہے آنکھیں ہوں، ناک ہو، کان ہو، ہر عضو کے لیے یہیں سے اس کا حصہ ان مقاموں کو پہنچایا جاتا ہے. انسان کی جسم کی یہ حالت، روئی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مرکز بنا کر کے پورے جہان والوں کے لیے یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی سپلائی شروع کی. برکات اور ہدایت کے لیے سارے جہان والوں کے لیے اسی مرکز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیض پہنچایا. نشانی اس کی قائم رکھی، نمونے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قائم رکھے، اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی. حالانکہ یہ مقام اور یہ جگہ تو ایک وادی غیر ذی زرع تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آباد کیا. لوگوں کی توجہ کم نہ تھی تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنایا. لوگ جوب در جوب اس کی طرف آنے لگے، اور آج
کہ اس سال میں جب لوگوں کے لیے کرونا وائرس کے ذریعے سے بندش ہے تو ان لوگوں کے دلوں میں جو اس کی طرف مت لا رہی ہے وہ صبح شام آرزویں تمنائیں کرتے ہیں کہ وہ مرکز کب کھلے گا کہ ہم اسے دیکھنے کے لیے دوبارہ جائیں۔ جانے والے جب اس کی طرف قصد کرتے ہوئے جاتے ہیں تو زبانوں سے لبیک اور لبیک کی صدائیں نکلتی ہیں۔ پکار کر اس کی طرف آنے والا وہ یہی کہتا ہے کہ اے اللہ میں آ گیا ہوں، تیرے در پر حاضر ہو گیا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خوبصورت نمونے کے طور پر بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات رکھی۔ اس کی برکت کے معنی کسی چیز کا بڑھنا۔ کوئی چیز ہوتی ہے، بظاہر ایک چیز ہوتی، کبھی بڑھتی کبھی تو بڑھتی نہیں ہے، لیکن اس سے فائدے بہت سے نکلتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بے شمار فائدے نکالے۔ کچھ ہم اس کی برکات کو دیکھتے ہیں، کچھ ظاہری اور کچھ باطنی۔ ظاہری برکات کو آپ دیکھیے، ہر جانے والا جب وہاں جاتا ہے تو باوجود اس کے کہ بے شمار مسائلوں سے دو چار ہو، جب وہ وہاں جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے اسے اطمینان اور سکون مل جاتا ہے، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ دوبارہ آتا ہے۔ کتنے لوگ دنیا سے جب مایوس ہو گئے اور انہیں اپنی صحت کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو کہا کہ چلو وہاں ہی پھیرے لگا لیں۔ اسی کی برکات تھی، اسی کی برکات۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ایک جمع غفیر پہنچ جائے وہاں رسد کم پڑ جاتی ہے، اور یہ وہ مرکز ہے کہ یہاں سالوں سال لوگ آتے چلے جاتے ہیں، سالوں سال لوگ آتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی سماں ایسا نہیں کہ لوگوں کی رکاوٹ ہو، اور لاکھوں لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں رہتے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں عبادت کرتے ہیں۔ ہر ایک کو وہاں زمزم مہیا کیا جاتا ہے اور زمزم پیتا ہے۔ وہاں خوراک کی جتنی بھی صورتیں دستیاب ہیں، کسی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں اور حج کی قربانیاں کرتے ہیں، کچھ قربانیاں ہوتی ہیں اور کچھ دم شکر ہوتے ہیں، جہاں 30 اور 35 لاکھ کا مجمع ہو اور ان 30-35 لاکھ کو مویشیوں کی مکمل طور پر سپلائی مہیا کی جائے تو یہ اس کی برکت ہی تو ہے۔ حالانکہ وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی کاشتکاری نہیں ہے، لیکن دنیا جہان کا اگر کوئی میوہ ہے، کوئی پھل ہے، وہ وہاں دستیاب ہے اور لوگ اسے کھا رہے ہیں۔ کسی مقام پر، کسی جگہ پر یہ شکایت نہیں آ رہی ہے، کوئی حاجی یہ نہیں کہہ پاتا کہ میں یہاں بھوکا ہوں، مجھے کوئی چیز نہ مل سکی، بلکہ اس کے نظارے تو ایسے ہیں کہ خوراک اتنی عام ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کبھی کبھی یہ بھی نظر آتا ہے کہ خوراک کی بے قدری بھی وہاں ہو جاتی ہے، اتنی خوراک اللہ۔ اور یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ دعا کی کہ اس مرکز کو آباد کر دیجئے، میرا کام اپنے بچے کو لے کے آنا تھا، اپنی اہلیہ کو پہنچانا تھا، اسے آباد کرنا، اس وادی غیر ذی زرع کو آباد کرنا، یا رب العالمین تیرا ہی کام۔ لوگ اس کی طرف کیسے آئیں گے؟ اے اللہ لوگوں کو متوجہ فرما، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جوڑ دے۔ آج مشرق یا مغرب، شمال یا جنوب، دنیا کے کسی قریب بعید دور کسی بھی حصے میں ہیں تو وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اور بغیر بیت اللہ کے رخ یہ اس کی عبادت قبول نہیں۔
اور یہ تو اس کی ظاہری برکات ہے، معنوی برکات یہ ہیں کہ حج یہی ہوتا ہے، عمرہ یہی ہوتا ہے، صفا مروہ پر پھیرے یہی لگائے جاتے ہیں، طواف یہی کیا جاتا ہے۔ ثواب تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اس اللہ رب العزت روزانہ اس پر اپنی برکات اور تجلیات کا ظہور فرماتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، طواف کرنے والوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات، نماز پڑھنے والوں پر اللہ کے انوارات، حتیٰ کہ اگر کوئی اور کام نہیں کرتا، صرف بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو بھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار اور تجلیات کی 20 درجے کی تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نازل فرماتا ہے۔ اسی ایک عمرہ کرنا اور دوسرا عمرہ کرنے کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں کفارہ یہی بن جاتے ہیں۔ اسی مقام کی طرف کوئی آتا ہے، حج کرتا ہے اور حج کر کے واپس جاتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یوں تو اگر آپ اپنے گھر پہ نماز پڑھتے ہو تو آپ کو ایک نماز کا ثواب مل جائے گا، محلے کی مسجد میں پڑھو گے تو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر باہر بڑی جامع مسجد میں جاؤ گے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بیت المقدس کی طرف آؤ گے تو 1000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی آؤ گے تو 10,000 نمازوں کا ثواب، اور جب بیت اللہ کی طرف آؤ گے، بیت اللہ میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا جو ثواب ہے وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب اگر کسی مسجد اور کسی مقام پر ملتا ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ جہاں آنے والا جب آتا ہے تو اس کی کیفیت دوسری ہوتی ہے، اور جب یہاں سے مڑ کر جاتا ہے، واپس جاتا ہے، تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برکات اور ہدایت جو پہنچنے والی ہے سارے جہانوں میں اسی مرکز سے پہنچنے والی ہے، اس مرکز سے پہنچنے والی ہے۔ لوگوں نے اپنے بڑے بڑے بنا رکھے ہیں مراکز، لیکن ان مراکزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دین اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین اسلام ہے تو وہ یہی ہے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ ہمارا ایک تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کو جا نہیں پا رہا، حج کے لیے جا نہیں پا رہا، عمرے کے لیے جا نہیں پا رہا، تمنا اور آرزو تو کر سکتا ہے اور یہ ارادہ تو کر سکتا ہے کہ اللہ اب کے تو نہیں لیکن آئندہ اگر تو نے مجھے موقع دیا تو میں بیت اللہ جاؤں گا، میں عمرہ کروں گا، میں حج کروں گا۔ یہ بیت اللہ کا مرکز ہے، اور بیت اللہ کے مرکز کے ساتھ دنیا کے تمام مراکز جو اللہ کے گھر ہیں ان سب کا تعلق اس بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر بھی ہمارا دل، ہمارے قلوب، ہمارے اذہان، ہمارا سینہ، ہمارا چہرہ اگر کسی جہت کی طرف جا رہا ہے تو بیت اللہ ہے۔ یہی اس کی برکات ہے، اس نے تمام کے تمام مسلمانوں کو اپنے سے جوڑا ہوا ہے، اور ایسے کیا ہوا ہے کہ سارے مسلمان اسی کے اطراف میں گھوم رہے ہیں، اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر طواف ہو رہا ہے تو تمام کے تمام طواف کرنے والے اس کی طرف گھوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ذوق اور وہ شوق عطا فرمائے کہ ہمارا دل اسی کے ساتھ لگا رہے اور ایمان کی حلاوت ہم محسوس کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پر جو ہمیں ہدیہ تبلیغ دیا ہے اس پر ہم عمل کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا سنانا قبول فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش، ہمارے بہت اچھے دوست آپ سب جانتے ہیں، اور دنیا بھر کے بلکہ ہمارے برطانیہ کے مشہور عالم دین، مایہ ناز عالم دین، ایک بہت بڑا جو ان کا کام ہے
جو انہوں نے کیا ہے اور جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب جس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت بڑے کارنامے انہوں نے کیے ہیں۔ ہمیشہ ہر سال وہ سیرت کے عنوان سے کانفرنس کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی کانفرنسیں وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو جوڑ کے رکھتے تھے۔ برطانیہ کے علماء آتے تھے، پاکستان سے علماء آتے تھے، ہندوستان سے علماء آتے تھے، بنگلہ دیش سے علماء آتے تھے، دنیا کے مشہور نعت خوان آیا کرتے تھے، اور سیرت کے عنوان سے، توحید کے عنوان سے، سنت کے عنوان سے وہاں پیغامات اور دروس اور بیانات ہوا کرتے تھے، جلسہ ہوا کرتا تھا، کانفرنس ہوا کرتی تھی، اور اس کا اہتمام یہی حضرت قاری تصور الحق صاحب فرمایا کرتے تھے۔ مسجد عالی ایک بہت بڑی عالی شان اور خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے جو انہوں نے بنائی ہے، اس کے وہ بانی تھے۔ کل ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم ان کے جدائی میں بہت غمگین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ وہی کام ہیں جو ان کے اجر کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے ذخیرہ آخرت بنتے رہیں گے۔ میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کا خوگر بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جتنے بھی حلقہ احباب ہے، ان کے ورثاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى العطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي، والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أما بعد فيا أيها الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياة عثمان وأقطعهم علي والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وسيد الشهداء حمزة وأسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.